محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ یا صاحب الزمان، الجل 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 اللہم اجل لولیک الفرج۔ دوستو، ہم سب بار میں شہنشاہ کی رعیت ہیں۔ ہمارے امام غائب ہیں، جس کے پیچھے اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہے یہ میرے شہنشاہ کی منشا ہے۔ ہمارے مولا شہنشاہ پردے غیبت میں ہیں، ان کے پردے غیبت میں چند ایک ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ ڈیوٹیاں ہیں ہماری کہ جن کو نبھانا ہم پر فرض عین کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کچھ دین آیا ہے وہ کس وسیلے سے آیا ہے؟ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ تو ہم نے جبریل کو دیکھا، بس سنا اور اس زبان صادق سے سنا کہ جس کے بارے میں وہی رب فرماتا ہے کہ یہ نبی میرے حکم کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے۔ وہی شہنشاہ انبیاء فرماتے ہیں کہ میری امت کا بہترین، سب سے بہترین عمل انتظار مولا صاحب الزمان ہے۔ آج ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں کہ جو اس منتظر امام کا زمانہ آ چکا ہے اور وہ امام پردے غیبت میں ہے۔ ابھی انتظار ہم سب پر واجب ہو چکا ہے، اور ہم انتظار کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ کیا ہم نے خود سے کبھی پوچھا کہ ہم کس طرح کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اپنے گریبان میں کبھی ہم نے جھانکا ہے کہ کیا اسی کو انتظار کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں؟ انتظار بے قراری کا نام ہے، اور ایک عربی کی ضرب المثل ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انتظار موت سے بھی تکلیف دہ چیز ہے، کہ اتنی تکلیف موت کی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی انتظار کی ہوتی ہے۔ وہ جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاک والدہ کی مزار پر گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے والدہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو بھی زندہ کر دوں دوبارہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، تم زندہ تو کر دو گے، لیکن مجھے ابھی تک اس موت کی تکلیف کا احساس نہیں ختم ہوا، وہ تکلیف نہیں ختم ہوئی کہ جو جان نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ نہیں مرنا چاہتی، تاکہ مجھے وہ تکلیف دوبارہ نہ محسوس کرنی پڑے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اگر ہم خود کو دیکھیں تو کیا یہ انتظار ہمارے لیے تکلیف دہ ہے؟ کیا ہم واقعی انتظار کر رہے ہیں یا صرف الفاظ کی حد تک انتظار کرتے ہیں؟ بس سٹیٹس لگا دیا جی، اللہم عجل ولیک الفرج، سٹیٹس لگا دیا، بس کہہ دیا کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیا یہی انتظار ہے؟ کیا ہم کچھ کر بھی رہے ہیں مولا کے لیے؟ صرف سٹیٹس لگانے سے اور لفظی حد تک منتظر کہلانے سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم بڑے منتظر ہیں، لیکن مولا تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو جب آئیں گے تو ہر ایک کو اس کی نیت کے حساب سے، اس کے کام کے حساب سے ڈیل کریں گے کہ اس نے میرے پردے غیبت میں کس طرح اجر رسالت ادا کیا۔ تو برادران، انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بے قراری شامل ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک بھائی نے ایک پوسٹ مجھے سینڈ کی کہ وہ لکھتے ہیں کہ مولا امام زمانہ شہنشاہ کے انتظار میں ایک منتظر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے جناب یعقوب علیہ السلام،
وہ نبی ہیں، ان کے فرزند بھی نبی ہیں، اور وہ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فرزند جناب یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ بھی ان کو علم ہے کہ وہ مل جائیں گے، لیکن دن رات تڑپ تڑپ کر گزارتے ہیں اور انتہائی تکلیف میں گزارتے ہیں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی نور چلا گیا ہے، اور بے قرار رہتے ہیں دن رات، کسی چیز کا ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ وہ اپنے فرزند کے لیے اس قدر بے قرار رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی لکھتے ہیں کہ ایک منتظر کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پاک مالک مولا امام زمانہ شہنشاہ کے لیے اس قدر بے قرار ہو کہ اس کو اس دنیا میں جی ہی نہ لگے، وہ صرف ہر وقت ان کی سوچوں میں رہے، ان کے خیالات میں رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور عشق ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہ جو عشق ہے یہ انسان سے، اگر انسان کو کسی سے ہو جائے تو اس سے دنیا چھڑا دیتا ہے۔ عشق، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک امام زمانہ شہنشاہ کا عشق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی سب چیزیں عارضی ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے پلان کر رکھا ہے، ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے، اور اگر وہ بہتر نہیں ہے تو ہم چاہے کربلا میں جا کے دعا مانگیں، چاہے کعبہ میں دعا مانگیں، ہمارے لیے وہ اگر بہتر نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ انتظار فرمایا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے مالک شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا مانگیں، دن رات ان کے لیے دعا مانگیں، کوئی بھی لمحہ ایک بھی لمحہ ان کے انتظار سے خالی نہ ہو، اور اپنی ہر چیز قربان کر دیں ان کے ایک آمد کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، کہ چاہے یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے لیکن میرے مولا شہنشاہ کا ظہور ہو، وہ پردے غیبت سے تشریف لائیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں جن میں دنیا کی تباہی و بربادی شامل ہے وہ سب کچھ ہو جائے، ہم لٹ جائیں، ہم برباد ہو جائیں، ہمارے گھر اجڑ جائیں، ہماری عزت آبرو، ہماری جان مال، ہمارا سب کچھ لوٹ جائے، لیکن میرے شہنشاہ پاک کا ظہور ہو جائے، جیسا کہ ظہور پاک کی علامات میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی قحط چھائے گی، تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ قحط جلدی آئے۔ علامات میں بیان ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی آگ ابھرے گی مشرق کی طرف سے، جو مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ جلد وقت آئے۔ علامات میں ہے کہ ایک عظیم جنگ لگے گی کہ دنیا کی ایک آبادی کا ایک حصہ جو ہے وہ جنگ سے مارا جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ میرے خیال میں سرد جنگ کہا گیا اس کو، کہ وباؤں سے مارا جائے گا، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ ایک تہائی جو ہوں گے وہ ان میں سے مخلصین کچھ لوگ یہاں ہوں گے، اور کچھ لوگ لشکر دجال کے ہوں گے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ دنیا تباہی کی طرف جاتی ہے تو جائے، جلد تباہ ہو، تاکہ ہمارے مولا شہنشاہ کا ظہور کا وقت جلد آئے۔ یہ خاندان، یہ پاک خاندان، یہ اس کائنات کا سردار تھا، جب سے یہ زمین پر تشریف لائے انہوں نے صرف اور صرف دکھ ہی دکھ دیکھیں۔ تو اللہ کرے ان کی خوشیوں کے وقت آئیں کہ جب 12ویں شہنشاہ کی حکومت قائم ہو، جب میرے مولا شہنشاہ کی رجت قائم ہو، اس پاک سردار کو پوری کائنات کی سرداری کا تاج پہنایا جائے، اور پوری مخلوقات ان کی رعایا بن کر ان کے دربار میں پیش ہوں، ہر ایک پر ان کا حکم چلے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے، ان پر لعنتوں کے ہار ان کو پہنائے جائیں، ان کو اس قدر ذلیل و رسوا کیا جائے کہ پاک خاندان کے دل ٹھنڈے ہوں، ان کو خوشیاں نصیب ہوں، پاک شہزادگان کی خوشیاں منائی جائیں، پاک شہزادے علی اکبر شہنشاہ سہرے ڈالیں، شہزادے قاسم شہنشاہ سہرے ڈالیں،
میرے مولا امام زمانہ شہنشاہ اپنے پاک فرزندگان کے ساتھ آباد و شاد ہوں اور ہم ان کا پاک خاندان بستا ہوا دیکھیں۔ ایک کلام ہے، میں نے عشق کے بارے میں لکھا کہ عشق ہے کیا، ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ عشق کو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عشق انسان پہ یوں رنگ چڑھا دیتا ہے، عشق انسان پہ یوں رنگ چڑھا دیتا ہے، یہ تو انسان کی ہستی ہی مٹا دیتا ہے۔ کیسو لیلا کی کہانی کو ذرا پڑھ دیکھو، کیا ہوں اور کون ہوں سب کچھ یہ بلا دیتا ہے۔ عشق کے واسطے ہے شرط وفا کی لازم، بے وفا کو تو یہ دنیا سے ڈرا دیتا ہے۔ کبھی پروانے کو دیکھا ہے وہ کرتا ہے طواف، عشق شمع میں تو وہ پر بھی جلا دیتا ہے۔ عشق کھاتا رہا پتھر کبھی بازاروں میں، عشق پابند رسن لاتا ہے درباروں میں۔ عشق تھا پاؤں میں پیکاں کی یعنی کچھ نہ خبر، عشق کرتا رہا ثنا ہو کے زیبا نیزے پر۔ عشق تھمتا نہیں گر سولی پہ بھی چڑھ جائے، عشق پر کاری ہے نہ تیر و سنا نہ خنجر۔ عشق تھا ایک کے بدلے سبھی دندان شکن، عشق پر کاری ہے نہ تیر و سنا نہ خنجر۔ عشق مستانہ بنا دیتا ہے بہلول قسم، عشق تپتی ہوئی ریتی پہ بکھر جاتا ہے، عشق لے ہاتھوں پہ پانی کو نہیں پیتا ہے۔ عشق مردوں کا جنوں ہے یہ نہیں کھیل کوئی، عشق سنتا ہے بہانہ کوئی نہ ہیل کوئی۔ سن لے نالین کہ جس راہ پہ تو نکلا ہے، یہ سمندر ہے غموں کا یہ نہیں میلہ ہے، یہ سمندر ہے غموں کا یہ نہیں میلہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سوچا کچھ اور تھا لیکن مولا نے کہاں سے کہاں بھیج دیا۔ تو انشاءاللہ یہی رہا آج کا پیغام۔ تو انشاءاللہ مولا نے توفیق دی تو پھر کسی اور پیغام میں ضرور ملاقات ہوگی۔ مولا شہنشاہ کے لیے دعا کیا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔